بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمعہ سیریز میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رمضان خدمت خلق اور صلہ رحمی کرنے کا بہترین موسم۔ محترم ناظرین، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے یا اس کی مدد کرنے یا اس کی خدمت کرنے پر جو چیز ابھارتی ہے وہ ہے ہمدردی کا جذبہ۔ یہ بڑا مبارک جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو ہم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر تڑپ نہیں سکتے، اور نہ ہی کسی کی خدمت اور مدد کرنے کے بارے میں کبھی سوچ سکتے ہیں۔ یہ جذبہ کم و بیش ہر ایک میں ہوتا ہے جو مناسب موقع اور مناسب موسم کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے یہ جذبہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ جذبہ پورے شباب پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس جذبے کو بیدار کرنے کا رمضان المبارک سے شاید کوئی اور زیادہ مناسب موسم نہ ہو۔ محترم ناظرین، رمضان میں انسان جب خود بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسے ان غریبوں اور محتاج لوگوں کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوتا ہے جو اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے دانے دانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کی وجہ سے اس کے اندر ہمدردی اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ان کی مدد کرنے، ان کا تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں خدمت خلق اور صلہ رحمی یہ دونوں کام بڑے پیمانے پر کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے ہم اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے گھر جائیں، ان کے احوال معلوم کریں، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور جو ممکن ہو تعاون کریں۔ اسی طرح ان کو سحری اور افطار میں بلائیں یا ان کے یہاں افطار بھیجیں۔ اگر آپس میں تعلقات خراب ہیں، کچھ رنجشیں ہیں، ناچاکیاں ہیں، شکوے شکایت ہیں، تو تعلقات کو درست کر کے خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر خدمت خلق کے کام بھی کرنے چاہیے، اور اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہم کسی مقروض کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیں، بچوں کی تعلیمی فیس ادا کر دیں، کسی بیوہ اور یتیم کے راشن پانی کا انتظام کر دیں، کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیں، بیماروں کے علاج و معالجہ اور ان کی دوا کا انتظام کر دیں، ان کی بنیادی ضرورتوں کا انتظام کر دیں۔ یہ ہمارے خدمت خلق کے کام ہو سکتے ہیں۔ بعض کام خدمت خلق کے ایسے ہیں جن میں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم راستہ چلتے ہوئے کسی مسافر کو اپنی سواری پہ بٹھا لیں۔ اگر ہم سفر کر رہے ہوں تو سفر کے دوران مسافروں کی راحت کا خیال رکھیں، ان کے سامان کو اٹھا لیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں، ان کی ضرورت کا سامان خرید کر لا کر دے دیں۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو راستوں پر، اسٹیشنوں پر ہم ٹھنڈے پانی کا انتظام کروا دیں۔ اگر ہم عالم ہیں تو کسی کو مفت تعلیم دے دیں، ڈاکٹر ہیں تو مفت علاج کر دیں، وکیل ہیں تو مناسب مشورہ دے دیں۔ یہ وہ کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں خدمت خلق کے، لیکن ہمیں ان میں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے ہمیں خدمت خلق کے یہ کام بھی کرنے چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے خدمت خلق کے بہت سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ کام ہمارا وقتی نہ ہو، موسمی نہ ہو، صرف رمضان کے مہینے میں نہ ہو، بلکہ یہ دائمی ہو، اور ہر موسم کے اندر ہم یہ کام کرنے والے بنیں۔ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہماری اس طرح تربیت کرے کہ ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ دائمی بن جائے، ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ ہمیشہ بیدار رہے۔ یہ صرف موقع پر یا ضرورت کے موقع پر بیدار نہ ہو، بلکہ ہم اس مہینے سے یہ تربیت حاصل کریں اور نیکی کے جذبات کو، صلہ رحمی کے جذبات کو، خدمت خلق کے جذبات کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اور ان کو ہر موسم میں، ہر زمانے میں بیدار رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی رمضان کا اصل پیغام ہے، یہی اس کی تربیت کا اصل سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔